خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق سولہواں باب 5ویں آیت سے سنتے ہیں۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اب میں اس کے پاس جاتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا ہے۔ لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں، تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ وکیل تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیجوں گا، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کو گناہ اور صداقت اور عدالت کے بارے میں تقصیروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، صداقت کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کے سردار پر فتویٰ لگایا گیا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاشکا کے چھٹے اتوار کی منگل کی عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتوں میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ خدا پر بھروسہ ایمان رکھیں، اور ایمان سے معجزے ہوتے ہیں، ایمان سے زندگی اور کامیابی ملتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پالوس اور سیلاس مختلف علاقوں جگہوں میں مسیح خداوند کے مشن کو پھیلانے کے لیے جاتے ہیں، زندہ یسوع کی گواہی دیتے ہیں، ایمان کا پرچار کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا، مشکلاتوں کا سامنا کیا، ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ مصیبتیں پریشانیاں آئیں، بہت مخالفت ہوئی، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، انہیں سزا دینے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ خدا کے اس کام کو، اس زندگی کے اس مشن کو روک دیں، مگر جتنا زیادہ لوگ انہیں تنگ کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، اتنا زیادہ وہ ایمان کا اقرار کرتے اور زندہ یسوع کی گواہی دیتے تھے۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا وہ قید میں ہیں، اور جب دعا کر رہے تھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اس بلڈنگ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور دوسرا عمل کہ وہاں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور تیسرا عمل جو ان کی دعاؤں کے اثر کی وجہ سے ہوا کہ ان کی بیڑیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ ارمیا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ جو دل و جان سے خدا کو پکارتے ہیں، دل و جان سے اسے ڈھونڈتے ہیں، وہ اسے پا لیتے ہیں، اور ایماندار کی دعا میں اثر ہوتا ہے۔ جب انسان ایمان کے ساتھ مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو خدا اس کی دعا کو سنتا ہے، اور اس کی دعائیں جو ہیں وہ بنیادوں کو ہلا دیتی ہیں۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ جیسے پالوس اور سیلاس جو ہے زندہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، زندہ یسوع کا پرچار کرتے ہیں، اور یسوع کو اپنی زندگی میں لیے پھرتے ہیں، وہ یسوع کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں،
کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس نے موت پر فتح پائی ہے، غالب آیا ہے، اور وہ قید میں بھی ہیں مگر ان کے چہروں پر کوئی اداسی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، وہ مایوس نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ مشکل وقت میں بھی پریشانی نظر نہیں آتی، مشکل وقت میں بھی وہ دکھی نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، کیونکہ وہ یسوع کے مشن کو پورا کرنے میں ثابت قدم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے، قید میں ہوتے ہوئے بھی پریشان نہیں، کیونکہ وہ زندگی کے مقصد کو جانتے ہیں، وہ اپنے بلاوے کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا بلاوا یسوع کا پرچار کرنا ہے، اور یسوع مسیح ہمیں صلیب کے بغیر نظر نہیں آتے، اس کا شاگرد بھی صلیب کے بغیر نظر نہیں آتا، اس کا ماننے والا بھی صلیب کے بغیر نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ یسوع کا پیروکار ہے، وہ یسوع کا شاگرد ہے۔ جس طرح ہمارا استاد ہمیں صلیب پر نظر آتا ہے، وہ ہمیں زندگی صلیب سے دیتا ہے، وہ ہمیں پیغام صلیب سے دیتا ہے، اور اس کی صلیب ہمارے لیے فتح کا نشان ہوئی، زندگی کا نشان بنی، اور اسی صلیب سے ہم بچائے گئے ہیں۔ شاگرد کی زندگی صلیبوں سے خالی نہیں، مشکلاتوں سے خالی نہیں، اور مسیح خداوند کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں بہت سے مشکلاتیں ہیں، مگر وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے میں ثابت قدم رہا ہے، اور شاگرد بھی۔ اور آج یہ دونوں شاگرد جو ہیں یہ قید میں ہیں مگر پریشان نہیں، دکھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، وہ زندہ ہے، اور اسے موت پر جو ہے اختیار ہے۔ ہمارا خدا زندہ ہے، اسے موت پر اختیار ہے، وہ زندگی کا بانی ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے تو قید میں بھی جو ہے دکھی نہیں، پریشان نہیں۔ تو ہم بھی زندگی کے حالات میں، مشکلات اور کٹن مشکل حالات میں بھی خدا پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ ہمیں مشکلاتوں سے نکالتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر ایمان رکھنے اور اسے پکارنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، قید میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، مشکل وقت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ دونوں شاگرد دعا کر رہے تھے ایمان کے ساتھ، بھرپوری کے ساتھ۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اب تم اس طرح نہیں مانگتے کہ تمہاری دعا جو ہے وہ سنی جائے، تم مانگتے اور ملتا نہیں کیونکہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں۔ متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، جب ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا ارادہ نیک ہے، ہماری سوچ اچھی ہے، تو خدا اس میں کامیابی دیتا ہے، اس میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ تو ایمان کے ساتھ مانگنا ہے، نیت کے ساتھ مانگنا ہے، اچھے ارادے کے ساتھ مانگنا ہے، اچھی سوچ کے ساتھ مانگنا ہے، تو خدا ہمیں وہ عطا کرتا ہے، جس میں دوسروں کی بہتری ہو، دوسروں کو خوشحالی ملے۔ خدا اس ہمارے کام کو برکت دیتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور انہوں نے دعا مانگی کہ ہم خدا کے مشن کو جاری رکھ سکیں، اور اسی وقت دیواریں ہل جاتی ہیں، بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور دروازے کھل جاتے ہیں۔ خدا ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، خدا ان کے راستے ہموار کرتا ہے، خدا ان کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ جو بیڑیاں ان کے پاؤں میں تھی، ہاتھوں میں تھی، تاکہ یہ ان کو یسوع کے مشن سے روکا جائے، یسوع ان بیڑیوں کو توڑ دیتا ہے۔ جو بیڑیاں اچھے کاموں میں رکاوٹ بنتی ہیں، یسوع ان کو توڑ دیتا ہے، تاکہ یہ اچھے کام جاری رکھیں، نیکی کے کام جاری رکھیں، یسوع کے کام جاری رکھیں، یسوع کے مشن کو جاری رکھیں۔ اور کوئی بھی جو اچھے کاموں میں جتنی بھی بیڑیاں آ جائیں، یسوع انہیں توڑ دیتا ہے، یسوع انہیں ختم کر دیتا ہے ان رکاوٹوں کو۔ جب ہم زندگی کے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اور خدا ان رکاوٹوں کو ہی ہماری زندگی سے ختم کر دیتا ہے، اور ان کی زندگی بیڑیاں توڑ دی گئیں۔ جب دروگا نے دیکھا تو وہ ڈر گیا کہ شاید سارے قیدی بھاگ چکے ہیں، جا چکے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو مارنے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مارنے کی۔ مگر مقدس پولس کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، ہم تو یہیں پر ہیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا خود ہماری مدد کرے گا، خدا خود ہماری مدد کرے گا، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا بھروسہ اس پر ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں گے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اسے دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کی سنتے ہیں، وہ ہماری سنتا ہے، ہم اس کے کام کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کام کرتے ہیں، خدا ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے۔
اپنے آپ کو نقصان، اور خدا کے بندے جو کسی کا نقصان نہیں چاہتے، اب مقدس پولس رسول جو خدا کے بندے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، ہم ادھر ہی ہیں، اور جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا نقصان نہیں چاہتے بلکہ وہ زندگی دیتے ہیں، کیونکہ وہ مانتے کس کو ہیں؟ زندگی کے بانی کو، جو خود زندگی دیتا ہے، اور اس کے ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی لے؟ یسوع زندگی دیتا ہے، اس کا ماننے والا بھی دوسروں کو زندگی دیتا ہے، اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا، ہم یہیں پر ہیں، کسی کا نقصان نہ ہو۔ یسوع کے مشن کے میں کسی کا نقصان نہیں بلکہ زندگی دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، بتائیں میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ یسوع پر ایمان لے آ، یسوع پر، کیونکہ اس پر ایمان لانے سے تو بچے گا، اس پر ایمان لانے سے تو نجات پائے گا، اس پر ایمان لانے سے تیری زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ اور اس نے کہا کہ بتا میں کیا کروں۔ آج ہم سب خدا کے حضور میں ہیں، آج ہمیں کہتا ہے خدا بتا میں کیا کروں، کہاں پر مجھے میری زندگی میں کمی ہے تاکہ میں مکمل ایمان لاؤں، تیرے کاموں کو کروں۔ بہت دفعہ نیکیاں کرنے کی کوشش کی، مگر چند بیڑیوں کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے میں نے اچھے کام روک دیے۔ آج سے میں چاہے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اچھے کاموں میں دیر نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو رکاوٹیں آئیں گی وہ تو ختم کرے گا، جو بیڑیاں ہوں گی انہیں تو توڑ دے گا۔ میں اچھے کاموں کو جاری رکھوں گا، دعا کے کاموں کو جاری رکھوں گا، نیکی کے کاموں کو جاری رکھوں گا، بھلائی کے کاموں کو جاری رکھوں گا، تاکہ میری زندگی سے دوسروں کو زندگی ملے اور اس سے ظاہر ہو کہ یہ یسوع کا شاگرد ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو میں مسلسل جو ہے تیرے کاموں کو جاری رکھوں گا۔ اور اس کے دھوگے نے اور اس کے سارے خاندان نے یسوع پر ایمان لانے سے شفا پائی، نجات پائی، اور وہ سارا خاندان محفوظ رہا یسوع پر ایمان لانے سے اور اس کا شاگرد بننے سے، اور ہمیں زندگی اور نجات ملتی ہے مکمل ایمان سے، مکمل بھروسے سے، اور خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کے انجیل پاک میں مسیح خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں باپ کے پاس جانے کو ہوں، بڑی خوشی کے ساتھ یسوع نے بتاتا ہے، مگر شاگرد غمگین ہیں، پریشان ہیں، ان کے دل جو غم سے بھر چکے ہیں۔ مگر مسیح خداوند اس لیے وہ بتانا چاہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھے زندگی دنیا میں بھیجا گیا تھا میں نے وہ مکمل کیا، باپ کے پاس جانے کو ہوں۔ اس نے بڑی وفاداری کے ساتھ جو مشن تھا باپ کا اسے پورا کیا ہے، وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ، اور اس مشن میں وہ باپ کی سنتا رہا، عمل کرتا رہا۔ جب ہم اپنے کاموں میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، مسیح خداوند کی طرح ہم بھی باپ کی باتوں کو سنیں، وفادار رہیں، ثابت قدم رہیں، تو ہم بھی اپنے کاموں میں کامیاب ہوں گے، اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے اور خداوند سے برکت پائیں گے۔ اس نے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب میں جاؤں گا تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، ہیلپر بھیجوں گا، روح القدس بھیجوں گا، پاک روح بھیجوں گا، اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ بیٹے نے نجات دلائی اور روح القدس ہمیں پاک کرتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ پاک ہوتے رہیں، صاف ہوتے رہیں اور اس سے زندگی پاتے رہیں۔ یسوع نے ہمیں نجات دیا ہے اور روح القدس ہمیں پاک کرتا ہے۔ جب بھی ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو ہم خدا کے اس تحفے کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو وہ وعدہ کرتا ہے، اور روح القدس بھیجنے کو ہے، وہ باپ کے پاس جانے کو ہے، اور اس سے ہماری فکر ہے تاکہ وہ ہمارے لیے ایک مددگار بھیجے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، تاکہ ہم زندگی پاتے رہیں، زندگی پاتے رہیں۔ اور یسوع ہمیں زندگی دیتا ہے، یسوع ہمیں زندگی دیتا ہے، یسوع ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس پر پختہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کثرت کی زندگی حاصل کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے